یہ انڈیا سے ہماری اس بہن نے رابطہ کیا، بہت ہی دیندار، بہت ہی نیک خاتون، بات کر کے ان کے ایمانی جذبات کا اندازہ ہوا۔ یہ ان کی اپنی تحریر، ان کی اپنی زبانی آپ سن لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد کے بعد اپنی بات شروع کرتی ہوں۔ میں ایک بیوہ عورت، بیوگی کا دکھ جس پر گزرتا ہے بس وہی اس درد کو سمجھ سکتا ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر بہن بیٹی کو اس دکھ سے محفوظ رکھے، آمین۔ بھارت کے شہر لکھنؤ سے میرا تعلق ہے۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوشحال زندگی گزار رہی تھی، لیکن اچانک بس موت نے میرے شوہر کو مجھ سے جدا کر دیا۔ میرا سائبان چھن گیا۔ اس اذیت کو جھیلتے ہوئے 5 سال گزر گئے۔ میرے محلے کے کسی فرد نے آج تک مجھے بے پرد نہیں دیکھا۔ ساری بیوہ بہنیں سن لیں، مطلقہ بہنیں سن لیں، لیٹ میرج کیسز سن لیں۔ اکیلی عورت کا اس معاشرے میں گزارا بہت مشکل ہوتا ہے، کاش کہ سمجھ آ جائے۔ مجھے اپنے لیے ایک محافظ کی ضرورت ہے۔ اللہ نے شوہر کو حاکم بنایا ہے، مجھے شوہر کی سنگت میں محکوم رہنا ہی پسند ہے۔ اللہ، میں ایک نیکدار اور دیندار شخص کا رشتہ چاہتی ہوں جس کے سائے تلے میں رہ کر دین کی خوب خدمت کروں۔ میری عمر 44 سال ہے، شکل و صورت سے الحمدللہ خوبصورت ہوں۔ بیٹیاں میری ہاسٹل میں ہی رہیں گی، وہ بھی بس مجھے خوش دیکھنا چاہتی ہیں، خواہ دوسری یا تیسری بیوی بننا پڑے، بلکہ چوتھی بیوی بننا پڑے۔ میری ان سے بات ہوئی ہے تو یہ انشاءاللہ چوتھی بیوی تک بھی بننے کے لیے تیار ہے۔ میں اس بات کو بھی کھلے دل سے قبول کریں گی انشاءاللہ۔ تو یہ قرآن پاک بہت شوق سے پڑھتی ہیں، پہلے شوہر کے ساتھ کئی دفعہ حج عمرہ بھی کر چکی ہیں۔ جہاں بھی یہ جائیں گی خوشیاں بکھیریں گی، اور انڈین لوگ کھانے پینے میں بہت اچھے ہوتے ہیں، یعنی کھانا پکانا بھی، امور خانہ داری بھی بہت اچھے طریقے سے جانتی ہیں اور دینی جذبے سے سرشار ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے ملک سے بلکہ دنیا بھر سے بہت اچھے لوگ رشتوں کے رابطہ فرماتے ہیں۔ یہ انڈیا سے ہماری اس بہن نے رابطہ کیا، بہت ہی دیندار، بہت ہی نیک خاتون، بات کر کے ان کے ایمانی جذبات کا اندازہ ہوا۔ یہ ان کی اپنی تحریر، ان کی اپنی زبانی آپ سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لکھنؤ سے تعلق رکھنے والی ہماری بہن کو رشتہ درکار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد کے بعد اپنی بات شروع کرتی ہوں۔ میں ایک بیوہ عورت، بیوگی کا دکھ جس پر گزرتا ہے بس وہی اس درد کو سمجھ سکتا ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر بہن بیٹی کو اس دکھ سے محفوظ رکھے، آمین۔ بھارت کے شہر لکھنؤ سے میرا تعلق ہے۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوشحال زندگی گزار رہی تھی، لیکن اچانک بس موت نے میرے شوہر کو مجھ سے جدا کر دیا۔ میرا سائبان چھن گیا۔ اس اذیت کو جھیلتے ہوئے 5 سال گزر گئے۔ میرے محلے کے کسی فرد نے آج تک مجھے بے پرد نہیں دیکھا۔ دنیا داری کے معاملات باہر نکلنا پڑا تو بھی مکمل پردے میں رہی ہوں، الحمدللہ۔ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے جس کی وجہ سے سارے کام مجھے خود ہی کرنے پڑتے ہیں۔ 2 بیٹیاں جو ہاسٹل میں رہتی ہیں۔ اکیلی عورت کا اس معاشرے میں گزارا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ساری بیوہ بہنیں سن لیں، مطلقہ بہنیں سن لیں، لیٹ میرج کیسز سن لیں۔ اکیلی عورت کا اس معاشرے میں گزارا بہت مشکل ہوتا ہے، کاش کہ سمجھ آ جائے۔ ساری ایسے جو بغیر نکاح کے پھر رہی ہیں ان سب خواتین کو سمجھ آ جائے، اور ان کے جو سرپرست حضرات ہیں ان کو بھی سمجھ میں آ جائے، اور صحیح طرح سمجھ میں آ جائے تو انہیں اندازہ ہوگا کہ جو کروڑوں عورتیں مردوں سے زائد ہیں، یا غلط راستوں پہ چلنا پڑے گا، یا گھروں میں گھٹ گھٹ کے مرنا پڑے گا، یا انہیں دوسری تیسری چوتھی بیوی بننا پڑے گا۔ اور میں کروڑ دفعہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں یہی راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ باقی سارے راستے خطرناک اور جہنم میں جانے کے راستے، گناہ کا راستہ سیدھا جہنم میں جانے کا راستہ ہے، اور جو گھروں میں گھٹ گھٹ کے مرنے کا راستہ ہے وہ بھی خطرے سے خالی نہیں۔ بھائی آپ کی بیٹی بہن، ان کے بارے میں تو اچھا گمان کر سکتے ہیں کہ وہ بچ جائے گی اور صبر کر کے زندگی پوری کر کے دنیا سے تشریف لے جائے گی، لیکن اس کی دیکھا دیکھی اور جو لڑکیاں بغیر نکاح کے رہیں گی اور وہ ان سے ہو سکتے بے احتیاطیاں ہو جائیں، ان کا گناہ بھی آپ کی بیٹی بہن کو مل سکتا ہے کہ اس نے ایک حلال راستہ جو اللہ نے دیا تھا وہ کیوں اس نے اختیار نہیں کیا۔ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ اکیلی عورت کا گزارا بہت مشکل ہوتا ہے، اور 5 سال تنہا گزارنے کے بعد اب تھک چکی ہوں، مجھے اپنے لیے ایک محافظ کی ضرورت ہے۔ اللہ نے شوہر کو حاکم بنایا ہے، مجھے شوہر کی سنگت میں محکوم رہنا ہی پسند ہے۔ اللہ، ایک ساتھی مجھے چھوڑ گئے، لیکن میرے رب نے میرے لیے دوسرے نکاح کا راستہ رکھا ہے۔ اور یہ انڈیا سے، ہندوستان سے، اس ماحول سے یہ بات کر رہی ہیں جہاں پر ہندوؤں کے ماحول سے، جہاں پر دوسری یعنی بیوہ کو بے نکاح چھوڑنا بہت اچھا سمجھا جاتا ہے۔ ہائے تو فرمایا کہ اسلام، چونکہ انڈیا تو رہتی لیکن ہے مسلمان، تو اسلام الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ کیا خوبصورت بات کہی۔ میرے رب نے میرے لیے دوسرے نکاح کا راستہ رکھا ہے۔ دوسرے نکاح کی چاہت تو تھی لیکن کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر ایک دن یوٹیوب پر مولانا عادل محمود دامت برکات العالیہ کی ایک ویڈیو
ویڈیو نظر سے گزری، نکاح آسان تحریک انٹرنیشنل کے تحت چلنے والی ان کی مزید ویڈیوز دیکھی، تھوڑی ہمت بندی، پھر سوچا میں کیسے رابطہ کروں گی، سند پار سوچ کر ہی رہ گئی۔ لیکن جس طرح وہ نکاح کی ترغیب دیتے ہیں، بیوہ عورت کے دوسرے نکاح کو اس کا حق بتلاتے ہیں، بس یہی باتیں سن کر آخر میں نے ہمت کی اور ان سے رابطہ کیا۔ میں ایک نیکدار اور دیندار شخص کا رشتہ چاہتی ہوں جس کے سائے تلے میں رہ کر دین کی خوب خدمت کروں۔ میری عمر 44 سال ہے، شکل و صورت سے الحمدللہ خوبصورت ہوں، بیٹیاں میری ہاسٹل میں ہی رہیں گی، وہ بھی بس مجھے خوش دیکھنا چاہتی ہیں۔ مولانا عادل محمود کے توسط سے اپنے رشتے کی بات خود کر رہی ہوں۔ آج کے دور میں کسی بیوہ کے لیے اس طرح خود اپنے رشتے کی بات کرنا بہت مشکل ہے، لیکن اس مشکل کو آسان بنانے میں ہمارے دینی بھائی مولانا عادل محمود صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے میری مشکل آسان کر دے، مجھے زندگی گزارنے کے لیے نیک اور مخلص ہمسفر عطا فرما دے، خواہ دوسری یا تیسری بیوی بننا پڑے بلکہ چوتھی بیوی بننا پڑے۔ میری ان سے بات ہوئی ہے تو یہ انشاءاللہ چوتھی بیوی تک بھی بننے کے لیے تیار ہے۔ میں اس بات کو بھی کھلے دل سے قبول کریں گی انشاءاللہ۔ بس مجھے دین سے جوڑنے والا، دین کی راہ پہ چلنے والا، میرا ساتھ دینے والا، مجھے خوش رکھنے والا ہو۔ میں دین کی خوب خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ نکاح سے نصف ایمان مکمل ہو جاتا ہے، انسان پرسکون ہو جاتا ہے، بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے، بہت ساری بری نظروں سے بچ جاتا ہے۔ میں بھی نکاح کی سنت ادا کر کے پرسکون طریقے سے دین کے لیے کچھ کام کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ ہی نے آپ کے ذریعے ہمت دی تو بس رشتہ بھی آپ کے ذریعے کروا دے۔ ساری زندگی آپ کو دعائیں دوں گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اچھا، ان سے بات چیت ہوئی تو یہ قرآن باغ بہت شوق سے پڑھتی ہیں، پہلے شوہر کے ساتھ کئی دفعہ حج عمرہ بھی کر چکی ہیں اور وہاں پر سعودی عرب جانے کی ان کو بہت تمنا ہے، بہت ان کا شوق ہے، ان کی تڑپ ہے، اور ہماری دل سے دعا ہے اللہ ہماری اس بہن کو اچھی جگہ رشتہ ان کا کروا دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو دنیا آخرت کی خیریں اور خوشیاں اور برکتیں عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات عالی سے امید ہے جہاں بھی یہ جائیں گی خوشیاں بکھیریں گی۔ اور انڈین لوگ کھانے پینے میں بہت اچھے ہوتے ہیں، یعنی کھانا پکانا بھی، امور خانہ داری بھی بہت اچھے طریقے سے جانتی ہیں اور دینی جذبے سے سرشار ہیں۔ اور ان سے جب بھی بات ہوئی ایک دو چار مرتبہ تو بہت ہی دینی جذبات ان کے دیکھ کر ہمیں خوشی ہوئی۔ ہمیں اللہ کی ذات عالی سے امید ہے، الطیبات للطیبین، نیک عورتوں کو اللہ نے نیک مردوں کے لیے بنایا ہے، ان کے لیے اللہ نے بہت اچھا نیک جوڑ بنایا ہوا ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، اور ہماری وساطت سے وہ آئے گا۔ لیکن آپ جو دیکھنے سننے والے ہیں سب سے پہلے دعا کر دیجئے، اچھے اس نیک بہن کے لیے کمنٹس کر دیجئے، دعائیہ جملے کہہ دیجئے، اور دوسرا اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ ہو سکتا ہے آپ کی تھوڑی سی کاوش سے کسی اچھے شخص تک یہ بات پہنچ جائے اور یہ نیک جوڑا وجود میں آئے، اور اللہ کی نیک بندی قرآن کثرت سے پڑھنے والی اور دین کے لیے کچھ کر گزرنا چاہنے والی، تو یہ انشاءاللہ اللہ کرے اس سے بڑے بڑے دین کے کارنامے ہوں گے، اس کا ثواب آپ کو بھی مل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ انڈیا سے بھی لوگ رابطہ کر سکتے ہیں، پاکستان سے بھی لوگ رابطہ کر سکتے ہیں، سعودیہ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور دنیا بھر سے لوگ رابطہ کر سکتے ہیں۔ سعودیہ قابل ترجیح ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔